بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. حضرات گرامی، گزشتہ صورت میں سورہ نصر کے اندر آپ حضرات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات گوش گزار کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب مکہ مکرمہ کو فتح کر دے اور مکہ مکرمہ کے اوپر اسلامی جھنڈا لہرا دیا جائے، اسلامی جھنڈا گاڑ دیا جائے اور کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام کو شکست فاش ہو جائے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے، تو آپ کو پروردگار عالم کی تعریف اور توصیف میں اور زیادہ لگ جانا چاہیے اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دینے والی چیزیں اور تمام اسلامی فتوحات کو عطا کیے جانے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں. سو جتنا اس کا کرم ہو اتنا اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا ہوتا جانا چاہیے تاکہ نعمت کے اندر اضافہ ہو. یہ کیا کم ہے کہ جس مکہ مکرمہ سے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اسی مکہ مکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لوٹا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں اس موقع کے اوپر آپ یہ بات بھی سماعت فرما لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سجھائی کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو موجود تھے وہ توڑ دیے گئے اور باطل کا خاتمہ ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا مظاہرہ ہو گیا. تو صحابہ کرام کو چونکہ عشق حقیقی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی اور عجیب و غریب فکر دامنگیر ہوئی کہ اب مکہ مکرمہ چونکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اسلامی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہ جائیں اور ہمارے مدینے کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی، بہت زیادہ تشویش لاحق ہوئی کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن جو ہے مکہ مکرمہ، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہ ذہن و دماغ میں بات آ گئی کہ کہیں حضور اگر یہیں کے ہو کے رہ گئے تو ہمارا مدینہ تو ویران ہو جائے گا، ہمارے گھروں کے اندر ویرانی طاری ہو جائے گی. سارے صحابہ جو مدینہ منورہ کے تھے ان کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے، غم کی گھٹا چھا گئی اور انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے چہرے پج مردہ کیوں ہیں اور ہمارے چہروں پر شگفتگی اور تبسم اور خوشی کیوں نہیں ہے؟ محض اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہمیں یہ فکر دامنگیر ہے کہ آپ کہیں مکہ مکرمہ کو ہی اپنا وطن دوبارہ نہ بنا لیں، ہمارا مدینہ منورہ تو ویران ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ یہ نبی کا وعدہ ہے،
سرکار نے فرمایا کہ یہ رسول صادق رسول امین کا وعدہ ہے کہ ہم جو تم سے وعدہ کر چکے کہ ہم نے مدینہ منورہ کو اللہ کے حکم سے اپنا وطن بنایا، ہجرت گاہ بنایا، اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، تو اب قیامت تک میں وہیں پر رہوں گا، تمہارے مدینے کو چھوڑوں گا نہیں، وہ اب میرا مدینہ ہے، وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ سرکار نے بولو وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کے دکھایا کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، مدینہ منورہ میں رہے، اور آج بھی مدینہ منورہ میں ہے وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ یہ وعدہ بالکل سچا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بھی بڑھا دی اور استغفار کو بھی بڑھا دیا۔ نبی کا استغفار اس وجہ سے نہیں تھا کہ نبی سے کوئی غلطی ہوئی تھی، بلکہ بلندی درجات کے لیے تھا اور امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ جب نبی ہو کر یہ استغفار کر رہے ہیں تو امتی تو گنہگار ہیں، امتیوں کو تو اور زیادہ طلب مغفرت کرنی چاہیے، امتیوں کو اور زیادہ طلب غفران کرنی چاہیے، اور امتیوں کو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے جرائم کا اظہار کر کے توبہ مانگنی چاہیے۔ یہ امت کو سکھلانا مقصود تھا۔ چنانچہ آج کے سبق میں جو اللہ تبارک و تعالی کے بے پایہ کرم سے ہم ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں، یہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ مغرب کی نماز میں عام طور سے امام صاحب پڑھتے رہتے ہیں، عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس مکی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دشمن اسلام، ایک بہت بڑے اسلامی دشمن کا بیان کیا ہے، اور وہ کوئی دوسرا اور نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، پڑوس میں رہتا تھا۔ اس وقت جب میرے سرکار، آپ کے سرکار اور ساری کائنات کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جا چکے، اور غار حرا کے اندر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل کر دی گئیں۔ بہت سے لوگ غار حرا کے اندر جاتے ہیں، ہمت کر کے چڑھ جاتے ہیں۔ غار حرا کہ جس میں جبریل فرشتے نے کلام الہی اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بڑی اونچی چڑھائی۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو کوئی زینہ بنا ہوا تھوڑا ہی ہے، کوئی سیڑھی لگی ہوئی تھوڑا ہی ہے، وہی ٹیڑھا بانکڑا راستہ ہے، اور آدمی کے پیر جو ہیں وہ اوپر چڑھتے چڑھتے چھل جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ صفائی کروا دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا 1500 سال پہلے، تو کتنے جھاڑ جھنکاڑ ہوں گے، لیکن سرکار تو چڑھتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی پہلی وحی پہاڑ کے اوپر، اونچائی کے اوپر، بلندی کے اوپر، رفعت کے اوپر نازل فرمائی، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ میں خدا اونچا ہوں، میرا قرآن اونچا ہے، میری قرآن کی آیتیں اونچی ہیں، میرا محمد اونچا ہے، جبریل فرشتہ اونچا ہے، اور یہ قرآن پہاڑ جیسا مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلانے والا ہلا نہیں سکتا۔ لہذا جو قرآن کے قریب میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رفیع الشان، عظیم الشان، جلیل الشان بنا دے گا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یار قرآن ابتدائی آیتیں جو ہیں قرآن کی، یہ زمین کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی میدانی علاقے کے اندر، پہاڑ کے اوپر کیوں نازل ہوئی، اور وہ بھی غار کے اندر، اور وہ بھی خلوت گاہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ جو میرے کلام اللہ کے اندر جائے گا، اس کے دقائق اور حقائق کو دیکھے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، اس کے عمق کے اندر جائے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی گہری معرفت عنایت فرما دے گا. اور یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ روح، ہماری آپ کی روح یہ اصل ہے، یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا. موت ہمارے جسم پر طاری ہوتی ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جب آپ میرے سامنے قیام کریں تو سمجھ لو آپ کی روح قیام کر رہی ہے. جب رکوع کرو تو روح کی طرف سے نکلنا چاہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. جب سجدہ کرو تو یہ نہ سوچو کہ یہ ظاہری سر ہمارا جھک رہا ہے، بلکہ ساتھ میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہماری روح جھک رہی ہے. اسی کا نام تو خشوع اور خضوع ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کوئی بھاری چیز کا نام تھوڑا ہی ہے. روح کا جھک جانا کہ دل کی گہرائیوں سے ہمارے منہ سے یہ نکل رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کیونکہ اگر روح نہیں ہے تو آپ کا جسم تو مردہ ہے. مردہ جسم کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. اصل روح، وہاں سے آواز آنی چاہیے، وہاں سے صدا آنی چاہیے. اور روح کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، جسم کی پرواز اونچی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ تخیل کرو اور یہ خیال گھر میں لے جاؤ. خیال سے بھی اونچی پرواز روح کی ہے. یہ بہت اندر کی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھو آنکھیں بند کر لی اور خیال ہم اپنے گھر لے گئے، اپنے کمرے میں لے گئے کہ کمرے میں فلاں کونے میں میز رکھی ہے، فلاں کونے میں کرسی رکھی ہے، فلاں جگہ کپ پرچ رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ جناب برتن رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ہمارا بیڈ بچھا ہوا ہے، فلاں جگہ جناب ہمارے بستر اور لحاف گدے رکھے ہوئے ہیں. ایک دم اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ جب اپنے خیال کو پرواز دیں گے تو ایک دم آپ کے گھر پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ پہنچے گا کہ نہیں؟ اپنے کمرے کی، اپنے گھر کی، اپنے بیڈ روم کی، اپنے ڈرائنگ روم کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور خیالات بہت جلدی پرواز کر لیں گے. حالانکہ آپ کا جسم یہاں پر مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن دماغ کہاں چلا گیا؟ گھر پہ چلا گیا، گھر کی چیزوں کے اوپر چلا گیا. لیکن میرے بھائیوں، جب روح لطیف ہو جاتی ہے، گناہوں سے کٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہٹ جاتی ہے، تو روح تو اللہ کی طرف سے بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ ہے. پر جسمانی پردے، گناہوں کے پردے اس کے اوپر لٹکا دیے گئے جس کی بنیاد پر روح ہماری پرواز نہیں کرتی، یعنی اللہ کی جانب نہیں پہنچتی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آئینے کے اوپر دھول لگا دی جائے، شیشے کے اوپر دھول اور غبار کو لگا دیا جائے اور پھر آپ اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کو دھندلا نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ روح کا آئینہ صاف جب ہوگا جب اللہ کی نافرمانی سے ہم اور آپ بچیں گے. نہ چوری، نہ چکوری، نہ غیبت، نہ چغل خوری، نہ کسی کو برا کہنا، نہ کسی کے معاملات میں بولنا. ارے مومن کو کہاں فرصت ہے؟ ایمان والے کو کہاں دکانوں پر بیٹھ کر غیبتیں کرنے کی فرصت ہے؟ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہی فرصت نہیں، اس کو تو رب تعالیٰ کے حقیقی تعلق سے ہی فرصت نہیں. یہ ہے اصل روح اسلام کی، وہ تو بچتا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں میں صحیح بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو بڑے سے بڑے نوابوں کو انسان اللہ والا لات مار دیتا ہے. رامپور کی بات سناتا ہوں. ہمارے ایک اللہ کے ولی رامپور کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے اور بڑا مجمع تھا. یہ تقریباً کوئی 100 سال پرانی بات سنا رہا ہوں.
پتا چلا نواب رامپور کو کہ جناب ایسے 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 مجمع ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی، اللہ کے عشق و محبت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور لوگ بہت محظوظ ہو رہے ہیں، لوگوں کو سننے میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا کہ اس نے کہا اچھا ہم سے بھی بڑھ کر کوئی آدمی آ گیا، ہمارے پاس تو اتنی دولت اور ثروت اور جائیداد اور باغات اور کھیتی باڑی، اتنے خدام حشم خدم ہمارے سب موجود ہیں۔ ان نے کہا کہ جا کر کہو ہماری طرف سے کہ ابھی تقریر چھوڑ کر نواب رامپور کے پاس اگر آپ چلے جائیں گے تو 1,00,000 روپیہ ابھی نیٹ نواب رامپور آپ کو دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تقریر چھوڑ کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے دل کے اندر وہ ذات، خدا کی ذات ایسی رج بس گئی ہے کہ دنیا کے مشرق اور مغرب کے سامانوں پر ہم لات مار دیں گے، لیکن جائیں گے نہیں۔ اپنے علم کو نہیں بیچیں گے، اپنے تقوی کو نہیں بیچیں گے، اپنے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیچیں گے، فروخت نہیں کریں گے۔ اللہ والوں نے کبھی ان چیزوں کو منہ لگایا ہی نہیں، سچی خدا والے بن کر رہے، اللہ والے بن کر رہے، جس کی بنیاد پر دل ان کا بے انتہا قوی بلکہ اقوا، غنی بلکہ اغنا رہا۔ لہذا نہیں گئے، اور نواب رامپور جو تھے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اپنا سا منہ لے کر۔ ارے جس دل کے اندر مسلمانوں اللہ سما جائے، اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں، ساری چیزوں کو لات مار دیتا ہے، سونے کو اور چاندی کو اور ان تمام چیزوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جوہر تھا، جو دولت تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ کے عشق کی دولت، اللہ کی محبت کی دولت، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کی دولت، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دولت، اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جنت کی دولت، اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے سچے قرآن کے سچے الفاظ کی دولت عظما اور دولت کبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اور جب دل اس کا ہو جائے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی کے ہمیں آپ کو یہاں بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمیں کسی کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہم سے کہہ دیں، بلکہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کروایا جائے تو سرکار فرما دیں کہ یہ میرا ہے، میرا امتی ہے، اور میں اس کا نبی اور رسول ہوں۔ اس سے بڑی معراج مسلمانوں کوئی نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں کے دل خالی ہیں، دل کا کوزہ خالی ہے، وہ ابو لہب نہیں بنے گا تو پھر اور کون بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، جب یہ 5 آیتیں نازل ہو چکی تو ایک 19ویں پارے کی آیت کریمہ اور نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء کے آخری رکوع کی آیت ہے، 19ویں پارے میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پیغام توحید، پیغام محبت، پیغام تعلق مع اللہ اور پیغام اسلام آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پہنچائیے، تاکہ آپ کا گھر بنے، اور جب گھر بن جاتا ہے، داخل بن جاتا ہے تو خارج بھی بن جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوہ صفا پر چڑھے۔ کوہ مروہ تو اب ختم ہی ہو گیا، وہ تو فرش میں آ گیا، صفا پہاڑ ابھی تھوڑا سارا باقی ہے، لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے۔ اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ کے اوپر یا اس کی فوج لاؤ لشکر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا، اور کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں فوج، فلاں لشکر کے آدمی مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صبح ہی صبح ارلی ان دا مارننگ
صباحم مبکرن، ایک دم صفا پہاڑ پر چڑھتا تھا، اور صفا پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ایک ہی آواز لگاتا تھا، وا صباحا وا صباحا وا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ تو امیر غریب مالدار چھوٹا بڑا سب صفا پہاڑ کی جانب چل پڑتے تھے کہ بھئی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی بنیاد پر آواز دینے والا ہم کو آواز دے رہا ہے، چلو بھئی سنو جا کر کیا کہہ رہا ہے، کیا مصیبت آ گئی مکہ مکرمہ کے اوپر۔ چنانچہ اس زمانے کے دستور کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد یہی الفاظ فرمائے، وا صباحا وا صباحا وا صباحا۔ اب اس زمانے کے اندر سرکار کی آواز کو تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے مکے میں پہنچا دیا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی ہارن نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی مشینری نہیں تھی، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ یہ آواز آواز محمد ہے، یہ آواز ندائے محمد ہے، اس کو تو مکے میں نہیں پورے عالم کے اندر پہنچ جانا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی کچا پکا مکان ایسا بچے گا نہیں جہاں میرا کلمہ نہ پہنچ جائے۔ آج وہ وقت آ چکا، آج وہ وقت آ چکا۔ ابھی پچھلے دنوں رشی کیش کے اندر بھی ایک انجو نام کی لڑکی جناب مسلمان ہوئی، اس کی تفصیل اگر سناؤں تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کر دیا۔ ایم ایس سی کرنے والی لڑکی، اس کے باپ کا آشرم، اس کا باپ پنڈت، لیکن اللہ نے ہدایت کے دروازے ایسے کھول دیے کہ آشرم کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا، گھنونا واقعہ۔ تو وہ اپنے والد صاحب سے کہنے لگی کہ پاپا یہ آشرم تو ہمیں اب بند کر دینا چاہیے، ایسے گھنونے واقعات آشرم کے اندر نہیں ہونے چاہیے جو لڑکیوں پر نظر ہو سادھوؤں کی۔ تو بات اس نے کہہ دی اپنے پاپا سے۔ ابھی اسلام کا کوئی تصور نہیں، رات کو جب سوئی، رات کو تو سونے کے بعد کیا خواب دکھائی دیا کہ ہزاروں آدمی اس کے پیچھے لگ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہزاروں آدمی پیچھے لگ رہے ہیں اس کی عزت کو لوٹنے کے لیے، اور سب غیر مسلم خواب دیکھ رہی، سپنا، اور جناب یہ آگے کو بھاگ رہی، وہ پیچھے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ بھاگتے بھاگتے ایک مسجد آئی، اور مسجد آنے کے بعد اس میں کوئی عالم کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے خواب کے اندر کہہ رہے ہیں بیٹی کیا پریشانی ہے کہ یہ پکڑنا چاہتے ہیں پیچھے لوگ۔ انہوں نے فرمایا کہ آؤ مسجد میں آ جاؤ، یہاں مسجد میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ پہنچ گئی، اس کے بعد آنکھ کھل گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو صبح ہونے میں کافی وقت تھا، نیند نہیں آئی اس کو، اور اس نے جناب یہ سوچا کہ اسلام دھرم کیسا ہے، میں اس کا مطالعہ کروں، اس کے اندر تو واقعی میری عزت بچ گئی، نہ یہ تو پکڑ کے نہ معلوم کتنی مرتبہ استعمال کر چکے ہوتے، لہذا اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ میں آپ کو بتاؤں سچی بات، جب بجلی کونتی ہے نا دل کے اندر، جب بجلی کونتی ہے تبھی آدمی توبہ کرتا ہے، کتنا ہی کوشش کر لو اس سے، استغفار پڑھ لے، توبہ پڑھ لے، جب ٹھوکر لگتی ہے تب عقل آتی ہے۔ ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھ کر دوسروں کو سمجھ جاؤ، نہ یہ کہ اپنے آپ کو ٹھوکر لگے۔ لہذا ایک بجلی سی کونتی ہے، بزرگوں نے فرمایا
دل کے نشیمن کو، توبہ کے یہ گناہوں کے انبار کو جلا کر رکھ دیتی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. عرب کی زمین جس نے یہ صوت محمد، ندائے محمد، آوازیں محمد، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا، ہم تیرے ذکر کو کبھی اے محمد نیچا نہیں ہونے دیں گے. ہم اونچے تو ہمارا محبوب ہے، ہم تیرے آواز کو بھی اونچا کریں گے. اور میں تو بیچ میں ایک بات سناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، جب حج کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کے طواف کی طرف، خانہ کعبہ کی جانب لوگوں کو بلاؤ. توجہ، یہ عاشقانہ بات ہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پروردگار، میری آواز کتنی دور تک جائے گی؟ میری آواز تو تھوڑی دور تک جائے گی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں پروردگار کہ پوری دنیا میں تمہاری آواز جانی چاہیے. حج کا اعلان کرو. قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اعلان کرو. انہوں نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ پوری دنیا میں جا رہی میری آواز. فرمایا ابراہیم تیرا کام بولنا ہے، آواز پہنچانا مجھ خدا کا کام. ارے بول یار، اپنا کام تو کر، اپنا کام کر. ابراہیم نے کہا لوگوں حج کو آ جاؤ، لوگوں حج کو آ جاؤ، اللہ کے گھر کے طواف کرنے کی جانب آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. تو فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگوں نے یہ آواز سنی. پوری دنیا کے لوگوں نے، کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا، کوئی ہارن، کوئی مائک، کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. دبلی سواری پر اور موٹی سواری پر سب لوگ، جن جن لوگوں کی روحوں نے لبیک کہی ابراہیم کی صدا کے اوپر، قیامت تک، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ابراہیم کی آواز دنیا کے اندر تھی، مکہ مکرمہ سے بلند ہو رہی تھی، مگر عالم ارواح کے اندر جتنے بچے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں اور ان کی روحوں نے ابراہیم کی آواز پر کہا لبیک لبیک لبیک، اس کو حج ضرور نصیب ہوگا. بڑے بڑے مالدار دیکھیں حج کو نہیں جاتے، حج فرض ہو گیا جاتے نہیں، ہزار بہانے بناتے ہیں، بڑھاپے میں جاتے ہیں جب کچھ ہو نہیں پاتا. حج میں تو جوانی کا حج، عبادت تو جوانی کی ہے، جو نماز ہو چاہے اعتکاف ہو چاہے روزہ ہو. ارے بڑھاپے میں گئے تو یار کیا گئے، ابھی لڑکی کی شادی کر لوں، یہ نمٹا لوں، وہ نمٹا لوں، ابھی اس کا رشتہ نہیں آیا. ارے بولے حج کو جا اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے دعا کر، ڈائریکٹ تیری دعا قبول ہوگی. بولے شیطان نے بہکا رکھا ہے. جس خدا نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، تیری بیٹی کا رشتہ بھی وہ کرا دے گا. اور اگر غیر اللہ کی نسبت پر تو نے حج کرنے میں دیر لگائی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کا خاتمہ ایمان پر ممکن نہیں، پھر گناہوں میں جاتا ہے. اللہم احفظنا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے
اپنی زندگی کے اندر کہ بڑے سے بڑے غریب آدمی کو اللہ تعالی نے وہاں پہنچا دیا، اور نہ جا سکا تو یہ مالدار نہ جا سکا، کیونکہ اس کو پیسے سے محبت ہے۔ یہ تو پیسے کو خدا کہہ رہا ہے، میرا سب کچھ خدا، میرا پیسہ ہے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب عاشقانہ بات تحریر فرمائی مثنوی شریف کے اندر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف کی شرح لکھی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پیر نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کی قبر انور مکہ مکرمہ میں جنت المعلی کے اندر موجود ہے، ان کو مکے کا دفن نصیب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ، توجہ، ایک مرتبہ ایک چونٹی نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ پروردگار میں تو تیرے خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہوں ہوں۔ ارے باولی کیا تمنا کر لی، اتنی ساری چونٹی تو آپ جانتے ہیں کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مخلوق چھوٹی ہے، تمنا بڑی ہے، مخلوق چھوٹی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان غریبوں کے لیے، تم یہ نہ سوچو اسباب پر نگاہ مت رکھو، مسبب الاسباب پر نگاہ رکھو۔ تم تو خانے کعبہ کا عشق اپنے اندر پیدا کرو، بھیجنا اس خدا کا کام ہے۔ بڑے بڑے کھٹ بنو، میں نے چارپائی بننے والوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو حج پہ بلا دیا۔ چنانچہ اس چوٹی نے یہ تمنا ظاہر کی کہ پروردگار میں تو تیرے خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا کیوں، بھائی اللہ چونٹی کی بات بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ سنتا ہے کہ نہیں؟ چونٹی کے دل میں کیا بات آ رہی، چونٹی کے مزاج میں کیا بات آ رہی، چونٹی کے ذہن و دماغ میں کیا بات آ رہی، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن کا دوسرا رکوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ اچھا بھائی، ارے بھائی پچھلے درس میں غالباً سنایا تھا کہ جب چونٹی کی آواز حضرت سلیمان سن سکتے ہیں تو اللہ بھی سن سکتا ہے کہ نہیں؟ نہ سن سکتا؟ ہمارا ایمان ہے ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ جس خدا نے اتنا بڑا ہاتھی پیدا کیا، اتنا بڑا اونٹ پیدا کیا، اسی خدا نے پسو بھی پیدا کیا، اسی خدا نے چونٹی بھی پیدا کی۔ سلیمان کے کانوں میں آواز پہنچ سکتی چونٹی کی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل کا دوسرا رکوع۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے دل میں بات ڈالی، بات چیت ویسے نہیں ہو رہی ہم کلام نہ، اللہ نے اس کے دل میں الہام فرمایا کہ اچھا تیری تمنا یہ ہے کہ تو میرے گھر کا طواف کرے، دیکھ یہ کبوتر سامنے تیرے بیٹھا ہے، یہ خانے کعبہ میں اڑ کر جائے گا، اس کے پیروں سے لپٹ جا، اس کے پیروں سے یہ اڑ کر جائے گا بیت اللہ شریف، اس کے پیروں سے لپٹ جا۔ وہ پرواز کر کے پہنچا خانے کعبہ بیت اللہ شریف، اور اس نے حرم شریف میں پرواز بند کی۔ اللہ نے فرمایا چونٹی میرا گھر آ گیا اتر جا، چونٹی میرا گھر آ گیا اتر جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اس چونٹی کی مراد کو پورا فرمایا۔ مثنوی شریف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے، اور اس کے بعد چونٹی نے طواف کر لیا، چونٹی نے خانے کعبہ کا، سب پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تبھی تو کبوتر اس کی چھت پر اڑ کر نہیں جاتے۔
حرم شریف کے کب سب سمجھتے ہیں. تبھی تو مکہ مکرمہ میں ہوائی اڈا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوائی جہاز اوپر سے گزرے گا تو بیت اللہ شریف کی توہین ہوگی. بیت اللہ شریف کی. ارے ہم تو قرآن کی بھی تعظیم کرتے ہیں کہ اگر قرآن ہم سے نیچا ہو رہا ہے تو فوراً کہتے ہیں ارے قرآن اونچا کرو. ایک معمولی سا بچہ بھی کہہ دیتا ارے بیعت بھی کر رہے ہو قرآن کی. کیوں بھائی کرتے ہو تعظیم قرآن کی کہ نہیں؟ اونچا رکھتے ہو قرآن کو, ادب کرتے ہو قرآن کا. جو ملتا ہے تعظیم سے ملتا ہے, ادب سے ملتا ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی, جو پرندہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی سے جڑا ہوا ہے, توجہ, اگر کوئی شخص اللہ سے جڑا ہوا ہے, اللہ سے اس کا تعلق پکا ہے, اس کا دل حاضر ہے, اللہ کے انوار و برکات سے منور ہے, اس سے تم جڑ جاؤ گے تب بھی اللہ تمہیں مل جائے گا. اللہ تمہیں, ہاں تبھی تو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے میں کہتا ہوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کتنا ہی بڑے سے بڑا گنہگار ہے, اگر اس کو کسی واقعی سچے اللہ والے کی مجلس میں لے جاؤ اسی وقت توبہ کرے گا. کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اس ماحول میں لے جاؤ, اللہ 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 کے ماحول میں لے جاؤ, برف خانے میں لے جاؤ تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے. برف خانے میں جا کر تو سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ گے جہاں واقعی دل سے آواز نکل رہی ہے, ویسے خامخواہ نہیں, اندر کی گہرائیوں سے واقعی وہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک بات بتاؤں بیچ میں, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, توجہ, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ تھے. وہ میں بھی حاضر ہو چکا ہوں ان کے مزار پر انوار پر گنگو میں. جب شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تھا تب وہاں پر بھی گیا تھا. وہ بہت پرانے بزرگ ہیں شاہ عبد القدوس صاحب. صاحب یہ شعر سو رہے ہیں اللہ کے, ایک ہی جگہ پورے خاندان کا, ان کے مریدین کا, ان کے دوست احباب کا, سب کے مزارات ایک ساتھ ہیں. ارے جب میں کواڑ کھول کر اندر پہنچا تو میرے ساتھ ساتھی تھے, ایسی ہیبت طاری ہوئی, میں نے اپنے دل کو سنبھالا. اتنی ولایت ان کی اتنی قوی, ان کی ولایت شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولایت اتنی قوی, اللہ سے تعلق اتنا مضبوط کہ ہیبت ولایت میرے دل پر پڑی. اور جلدی سے میں نے تھوڑا سارا قرآن پڑھا اور ہیبت کم کی تو ایصال ثواب کیا وہاں کھڑے ہو کر. بزرگوں کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے, لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے, بدعت اور خرافات نہیں ہونی چاہیے, چوما چاٹی نہیں ہونی چاہیے, شریعت کے مطابق کام کرنا چاہیے. ہر چیز میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے. اگر کسی مزار پر بھی جانا ہے تو شریعت کے دائرے میں جانا ہے, شریعت کے دائرے سے نہیں نکلنا. چنانچہ ان کے ایک عاشق نے کہا, ایک مرید نے کہا, حضرت ایک تمنا ہے میری, اور وہ تمنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھوا دیجئے کہ جیسے صحابہ پڑھتے تھے. کیا انہوں نے کہا کیا مطالبہ کر لیا تم نے؟ 2 رکعت ایسی نماز پڑھوا دیجئے. میرے اندر طاقت اور قوت نہیں, میری ولایت اتنی مضبوط نہیں, میں تو اللہ سے بہت دور ہوں, پر آپ 2 رکعت ایسی پڑھوا دیجئے جیسے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر پڑھتے تھے. تو حضرت نے فرمایا اچھا آ جانا کسی وقت, آ جانا. ہاں, کچھ نہیں کہا کہ کس وقت حاضر ہو جاؤں, کہ تہجد کے وقت آ جانا, تہجد کے وقت آ جانا. یہ پہنچ گئے کہ دیکھو بھئی پتہ نہیں کس ترکیب سے پڑھواتے ہیں, کیا تدبیر اختیار کرواتے ہیں. 2 رکعت صحابہ جیسی پڑھنا چاہتا ہوں اور کوئی تمنا نہیں آپ سے. یہ 2 رکعت صحابہ جیسی مجھے اللہ تعالی کی مغفرت دلوا دے گی, جنت میں داخلہ ہو جائے گا.
یہ یقین تھا. اب سارا کھیل یقین کا ہی ہوتا ہے. تہجد کے وقت پہنچے, فرمایا آ گئے کہ جی آ گیا. فرمایا جاؤ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ, تو دل لرز گیا. دل, اللہ کے لیے وضو کر کے آؤں؟ کچھ نہیں کہا حضرت نے, کوئی ترکیب نہیں بتائی. لیکن چونکہ ان کا دل جاری تھا اللہ اللہ میں, اللہ اللہ میں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, دل جاری تھا. ہر سانس میں اللہ, جو آ رہا ہے سانس اس میں اللہ, اور جو جا رہا ہے سانس اس میں اللہ. دل جاری تھا. فرمایا ایسی میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی کہ میں بہت بے چین ہو گیا. اب ہاتھ دھو رہا ہوں تو میرے ذہن میں بات آ رہی, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ, اور رات کا وقت ہے. جعفری صاحب سمجھ رہے ہیں؟ کلی کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا چہرہ دھو رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک عجیب لفظ اللہ کی ہیبت میرے اوپر طاری تھی, اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خیال بیچ میں نہ آ جائے. پر شیخ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے وضو کر کے آ. وضو کرنے کے دوران کبھی مجھے اللہ کے غیر کا خیال نہیں آیا. میں سمجھ گیا کہ میری تمنا پوری ہونے والی ہے. کہ جب وضو اللہ نے ایسے کروا دیا کہ جس میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں آیا, تو وہ 2 رکعت کتنی میٹھی ہوں گی. ارے بھیا جب برفی اتنی میٹھی ہے تو گلاب جامن کتنی میٹھی ہوگی. اور وہ بھی گلاب جامن کون سی جو 3-4 روپے کی نہیں ملتی, 12 روپے کا ایک بڑا پیس. وہ ناصر جانتے ہیں اس کو. ہاں کئی ناصر ہیں اس وقت مجمع میں. 12 روپے کا ایک پیس, وہ بڑی والی گلاب جامن گرم گرم. چنانچہ ان کا کہ جب وضو اتنا بڑھیا ہو گیا یار, اللہ کے غیر کا خیال ہی نہیں آیا وضو کے دوران, تو اب دیکھو نماز کا. فرمایا نیت باندھ لو, اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو. کس کے لیے؟ ارے بھائی وضو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن بھائی یہ کہنے والا کون ہے, یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے فنا کر دیا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا. پہلے مرو اللہ کے لیے, پھر دیکھو تمہارا نام 4 دانگے عالم میں کتنا پھیلتا ہے. مر کے تو دکھاؤ. مرنے سے مراد روح نکلنا نہیں, اپنی خواہشات اللہ کے حکم کے تابع کر لو, پھر دیکھو اللہ تمہارا نام کیسے اونچا کرتا ہے. اس لیے میں زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ تو بھائی اللہ والوں کے پاس ملے گا. جو بھائی سنیما میں تو ملنے کا نہیں, نہ ملے گا نا, وہاں تو شیطانی باتیں. ٹی وی کے پاس تو ملے گا نہیں, وہ تو مسجد میں کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس ملے گا. جیسے صحابہ سلوک طے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کا مقام اونچا کیا کس وجہ سے ہوا کہ ان کے اوپر ایک نگاہ نبی پڑ گئی, نگاہ نبوت پڑ گئی, اور نگاہ نبوت نے 1 سیکنڈ کے اندر ان کو اللہ تک پہنچا دیا. سرکار بڑھے تو ان کی نگاہ بھی بڑھی, ان کی نظر کرم بڑھی, ان کی نظر رحمت بڑھی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. مر کے دکھاؤ سب کچھ, اپنا جینا مرنا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین.
جاؤ گے وہاں پر، آپ کا تو دل ابھی جاری نہیں ہے، نہیں ہے نا جاری، ابھی جاری نہیں ہے اللہ کی یاد میں دل، لیکن جب اس اللہ کے ولی کی مجلس میں جاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی وہ اثر طاری ہو جائے گا، تمہارے اوپر بھی۔ اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، توجہ، ایک مثال، دو آدمی بیٹھے ہیں، مثال کا کہ دے رہا ہوں کہ اللہ والے کی مجلس میں جا کر اگر تمہارا رنگ نہ بدلے تو نام بدل دینا میرا، ہو اللہ والا، یہ نہیں کہ اگاڑی سے بھی ننگا اور پچھاڑی سے بھی ننگا، نہ نہ نہ، نام بدل دینا اگر رنگ نہ تبدیل ہو جائے۔ 40 دن کسی کی صحبت میں اگر رہ لو کسی زندہ دل آدمی کے پاس، روشن ضمیر کے پاس، تو انشاءاللہ کائنات بدل جائے گی، بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ دل تو اس کا جاری، اور یہ جو اس کی مجلس میں ہے اس کا دل بھی جاری ہو گیا، توجہ، حالانکہ اس نے کچھ محنت نہیں کی ابھی، لیکن اس رنگ میں آ گیا۔ مثال دے رہا ہوں میں اس کی، جیسے دو آدمی بیٹھے، ایک آدمی نے اچار کا نام لیا، کائے کا؟ اچار کا نام لیا، ایک آدمی نے اچار کا نام لیا، اچار کے ڈبے میں سے ایک کھپٹا اٹھا کر تھوڑا سارا کھایا، برابر والے کے منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں؟ بولو ابھی میں نے اچار کہا، پانی آیا آپ کے منہ میں؟ نہیں آیا پانی منہ میں۔ کھپٹا کوئی کھا رہا ہے، پانی کسی کے منہ میں آ رہا ہے۔ یہ فیض، یہ نہر، یہ دریا، یہ سمندر یہاں سے جاری ہے، لیکن خواہش اس کے دل میں بھی ہو رہی کہ یہ اچار تھوڑا سارا مجھے بھی دے دے، کیوں بھائی ہو رہی کہ نہیں؟ اچار کا نام سنتے ہی، لیمو کا نام سنتے ہی زبان کے نیچے پانی آ جاتا ہے۔ یہ پانی ابو لہب کے منہ میں کیسے آتا ہے؟ اس کو تو طلب نہیں تھی نا، اس کو طلب نہیں تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، پڑوسی، چچا ہونے کے باوجود جب کوئی صفا پر آواز لگائی سرکار نے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آواز لگائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو یقین کرو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ تو سچے اور امانت دار ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ بس یہاں سے مسئلہ خراب ہو گیا۔ ابو لہب نے پتھر اٹھایا، پتھر، اور زور سے زناٹے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مارا۔ یہ نبی کی پیاری پیاری موہنی موہنی صورت کیا پتھر مارنے کے لیے چومے جانے کے قابل ہے؟ مار دیا۔ دیکھا نا کہ سگا بھتیجا ہے، اس لیے کسی سے امید مت لگانا۔ امید لگاؤ گے اور وہ تمہاری امیدوں پر کھرا نہ اترا تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ امید مت لگانا کسی سے، امید تو اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ امید مت لگانا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں مجھے ثواب پہنچائیں گی۔ سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ کچھ کر کے خود لے جاؤ، خود لے جاؤ۔ کوئی نہ آنے کا دیکھنے کو کہ قبر کے تختے کیسے ہیں، گر رہے ہیں یا کیسے ہو رہے ہیں۔ اس نے پتھر مارا اور کہا تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے اس واسطے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو فرش کے اوپر میرے مصطفیٰ کو برا کہتا ہے، عرش کے اوپر سے میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، اس پر اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کے پیارے پیارے نورانی چہرے پر یہ پتھر مارے، اور مصطفیٰ اپنی بات تو کہہ نہیں رہے، مصطفیٰ تو میری بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو۔ لہذا اللہ نے فوراً مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور کسی بھی کافر کا نام اللہ نے پورے قرآن میں نہیں لیا برائی بیان کرتے وقت، سوائے ابو لہب کے، سوائے اس کے نام کے ساتھ اس کی برائی بیان کی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کیوں بھائی آپ کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب،
کسی کا نام، کیونکہ اس سب سے پہلا پتھر اس نے مارا ہے سگا چچا ہو کر، چونکہ برابر میں ایک دیوار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ابو لہب کے بیچ میں، جیسے ہوتی برابر محلے میں دو گھر ہوتے ہیں، ہانڈی اگر پک رہی ہے سرکار کے گھر میں تو اوپر سے ریتا پھینک دیا، اوپر سے مٹی پھینک دی، سارا سارن خراب کر دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کی، اور اس نے سوچا کہ آج تو یار موقع غنیمت ہے، آج تو محمد کو ماری دوں گا۔ بڑا سا پتھر لیا، کہتے ہیں چکی کا پارٹ تھا، اس نے کوٹھے پر چڑھ کر نیچے چکی کا پارٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرانا چاہا، ہاتھ میں لے بھی لیا اور ایسے اٹھا بھی لیا، گرانا چاہتا تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرا مصطفیٰ اس وقت پریشانی میں، جا کر کہو کہ ہٹ جائے یہاں سے، جا کر کہو، بولو اللہ نے حمایت لی کہ نہیں، حفاظت کی کہ نہیں؟ واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرے محمد میرا مشن آگے چلا، چھوٹی موٹی کھروچ آ جائے گی لیکن تیری زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تیرا محافظ ہوں۔ انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے پیر کو بیان کریں گے اور اس کے متعلقات بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الہی ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دل تو نے اپنی یاد کے واسطے بنایا، پروردگار اپنی یاد اس میں جاگزین فرما، اپنے علاوہ ہر غیر کی محبت ہمارے دلوں سے خارج فرما۔ اے اللہ تیرے غیر کی محبت نقصان دہ ہے، مضر ہے، دنیا میں بھی ہلاکت لانے والی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت لانے والی ہے اور قبر حشر کے اندر بھی ہلاکت لانے والی ہے۔ اے اللہ تو ہی تو ہمارا سہارا ہے اور تو سب سے بڑا قوی طاقتور سہارا ہے، تو اگر ساتھ ہو جائے تو ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، نہ حمایتیوں کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہر قدم پر ہمارا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی معیت نصیب فرما، ہمیں اپنی حمایت اور حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن میں خود فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اپنی یاد میں ہمارا ذکر، اے اللہ اپنی یاد میں ہمارے دل کو جاری فرما۔ اللہ 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 دل سے کرنے والا بنا، قرآن پاک کا عاشق بنا، اس مجمع کو قبول فرما۔ جو مسلمان بھائی اپنی غفلت سے نہیں آ پا رہے پروردگار ان کو بھی آنے والا بنا۔ اس عریانیت کے دور میں، اس ننگے پن کے دور میں، اس بدماشی کے دور میں پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے گھر میں منتخب کر کے بٹھایا، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے پر قادر نہیں، الہی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ نسلوں کو ہماری محروم نہ فرما، سب کو ایمان والا، اسلام والا، تقوی والا، متقی پرہیزگار بنا، ہم سب کو عزت کاملہ عطا فرما۔ الہی فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، بہتان لگانے والے کے بہتان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو ہماری موافقت میں بولنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔